اللہ کے دو مددگار تھے، جناب ابو طالب، جناب خدیجہ۔ اس کے بعد ایک ہی سال دونوں چلے گئے، جناب خدیجہ بھی چلی گئیں، وصال ہو گیا، جناب ابو طالب بھی چلے گئے، ایک ہی سال۔ اب رسول اللہ کی مدد کون کرے گا؟ مدد کون کرے گا؟ تو دو ہستیاں سامنے آئیں، ایک علی، ایک فاطمہ۔ علی اور فاطمہ دونوں نے رسالت کی مدد کی ہے۔ کیسے مدد کی؟ پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ جناب سیدہ کو خبر ہوئی، پہنچی اور پہنچ کر اپنے بابا کے سر کا خون صاف کیا، چادر سے خون صاف کرتی، جہاں مدد کی ضرورت ہوتی پہنچتی۔ ایک دن رسول اللہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے کسی نے پشت پر اوجھڑی لا کے ڈال دی۔ رسول اللہ نماز میں ہی مشغول رہے، پشت پر اوجھڑی ڈال دی، رسول اللہ نماز میں مشغول رہے۔ خبر ہو گئی جناب سیدہ کو۔ جیسے ہی خبر ہوئی، جناب سیدہ ایک بار روتے ہوئے گھر سے دوڑتی ہوئی نکلی اور مسجد میں پہنچ کر اپنی چادر سے رسول اللہ کے سر و پیشانی کو صاف کیا، غلاظت کو ہٹایا، سر کو بھی صاف کیا، پیشانی کو بھی صاف کیا۔ تمام تاریخوں نے لکھا کہ جناب سیدہ نے جا کر صاف کیا۔ جن تاریخوں نے یہ لکھا، ان تاریخوں نے یہ بھی لکھا کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں اور فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ ارے اب میرا سوال یہ ہے کہ جب گھر میں 4 تھی تو سب سے چھوٹی کیوں پہنچی؟ سب سے چھوٹی کیوں پہنچی؟ پہنچنا بتا رہا ہے کہ بیٹی صرف ایک ہے۔ اور جب خطبہ فدق دیا نا جناب سیدہ نے، خطبہ فدق دیتے میں کہنے لگی، ابھی دونا نسائکم، ابھی دونا نسائکم، کیا تم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ محمد اس کے باپ ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ کوئی اٹھ کے کہتا ہمارے بھی باپ ہیں؟ کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ جناب سیدہ نے کہا، اور کیا ابھی دونا نسائکم کی نسبت آپ ہیں؟ کیا ابھی دونا نسائکم کی نسبت آپ ہیں؟ غور سے سن لو، محمد صرف میرے باپ ہیں۔ اسی لیے قرآن میں آیت آئی کہ رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، لیکن محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ لیکن بہرحال صرف نبوت کی مددگار نہیں رہی۔ رسول اللہ کہنے لگے، ایک دن آئے، سب سے بڑی دلیل دے رہا ہوں، نبوت کی مددگار، نبوت کی مددگار، نبیوں کی مدد تو کی۔ آدم کی توبہ ہی جب وہ دکھایا نا نور کہ یہ سیدہ ہے، تو جبریل نے کہا، آدم یہ جو میں نے تمہیں نام بتائے سب یاد کر لو، تمہارے کام آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد، کچھ عرصے بعد، وہ ابلیس والا واقعہ، شجر ممنوعہ کا واقعہ، اور آدم کو جانا پڑا جنت سے زمین کی جانب۔ جب آدم آ گئے تو 300 برس رو رو کے دعا مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی، توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جبریل آئے، کہا آدم تم نے کسی کا نور دکھایا تھا، میں نے کہا تھا یہ نام یاد کر لو تمہارے کام آئیں گے، تو پیکر تو سیدہ کا تھا، تو آدم نے یاد کر لیا۔ اب ایک بار آدم نے دعا مانگی، پروردگار تجھے سیدہ کا واسطہ، ان کے بابا محمد کا واسطہ، ان کے شوہر علی کا واسطہ، ان کے بیٹے حسن حسین کا واسطہ، میری توبہ قبول کر۔ توبہ قبول ہو گئی۔ تو مدد کس نے کی؟ سیدہ نے کی۔ خالی آدم کی نہیں، تمام انبیاء کی مدد جناب سیدہ نے کی۔ مولا علی نے بھی کی، جناب سیدہ نے بھی کی، پنجتن نے کی۔ نوح کی کشتی، آپ کو معلوم ہے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، مجھے تو اپنے موضوع پہ گفتگو کرنی ہے۔ نوح کی کشتی چل نہیں رہی تھی، کا پروردگار طوفان بڑھتا جا رہا ہے، چلاؤں کیسے؟ جبریل آسمان سے 5 کیلے لے کر آئے،
ناموں کی تختی لے کر آئے، ایک محمد کے نام کی، ایک علی کے نام کی، ایک فاطمہ کے نام کی، ایک حسن کے نام کی، ایک حسین کے نام کی۔ اب جب پانچوں کیلیں لگی، تختی لگی، تو نام کیسے آیا؟ اللہ کا نام تو اوپر ہی آ جاتا ہے۔ 5 کیلیں ہیں اور 5 ناموں کی تختی ہے، کیلیں ہوں یا تختی ہو۔ اب میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں، دیکھیے گا۔ محمد ایک کیل لگی، علی دوسری کیل لگی، فاطمہ تیسری کیل لگی، حسن چوتھی کیل، 5ویں کیل حسین کے نام کی۔ تو درمیان کی کیل کون سی ہوئی؟ محمد علی ایک طرف، حسن حسین ایک طرف، درمیان میں جناب سیدہ۔ تو مرکز تو سیدہ ہے۔ نوح کی کشتی بچ گئی، نوح کی کشتی بچ گئی تو کس کے صدقے میں بچی؟ فاطمہ کے صدقے میں۔ اب آگے بڑھیے، نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، جاؤ ابراہیم آگ میں۔ بڑا عجیب وقت ہے، بڑا عجیب وقت ہے۔ جبریل آئے، کہنے لگے مدد کی ضرورت ہے۔ ابراہیم نے کہا نہیں، تم سے نہیں ہے۔ کس سے؟ آدم، کس سے مدد کی ضرورت؟ جبریل کے ذریعے تو اللہ وحی بھیجتا ہے، قرآن جبریل کے ذریعے آتا ہے، اور تمہیں جبریل کی مدد نہیں چاہیے۔ جبریل کی مدد کے بغیر قرآن نہیں آتا۔ تم کہہ رہے ہو جبریل تمہاری مدد نہیں چاہیے، تو جبریل اپنے دل سے تو نہیں آئے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ توجہ، اپنے مدد اپنی طرف سے تو نہیں آئے، جبریل تو اللہ کے نمائندے بن کر آئے ہیں۔ لیکن اللہ کے نمائندے کو کہا تمہاری مدد نہیں چاہیے، کس سے چاہیے؟ کہا اس سے چاہیے جس نے نوح کی مدد کی، اس سے چاہیے جس نے آدم کی مدد کی۔ تو ابراہیم کو آگ سے بھی بچا لیا۔ اب آپ کہیں گے کیسی عجیب بات ہے، جناب سیدہ نے ابراہیم کو آگ سے بچایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، خدا کی قسم کیا حدیث پیش کرنے آ رہا ہوں۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا جناب سیدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ امام ایک بار مسکرائے، کہنے لگے عربی زبان میں فتم کہتے ہیں چھڑانے کو، چھڑانے کو۔ فاطمہ کا نام اللہ نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ اپنے شیعوں کو، اپنے محبوں کو، اپنے حسین کے عزاداروں کو آگ سے چھڑا لے گی۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ فاطمہ اپنے شیعوں کو آگ سے چھڑا لیں گی۔ تو جب شیعوں کو چھڑائیں گی تو مثال تو دینی پڑے گی۔ پہلے کس کو چھڑایا، کیسے یقین کر لیں؟ میں نے کہا نمرود کی آگ سے ابراہیم کو چھڑایا۔ آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، عقیدے میں آپ نے کہہ دیا صحیح ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا۔ عقیدے میں صحیح ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ آدم کو، نوح کو تو چلے مان لیا، ابراہیم کو بھی آگ سے سیدہ نے بچایا۔ ہاں سیدہ نے بچایا۔ کیوں؟ علی نے بچایا، اس پر تو سب کا ایمان ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سیدہ نے بھی بچایا۔ آپ کہیں گے کیسے بھائی؟ مولا علی جناب سیدہ کے کفو ہیں۔ کفو کہتے ہیں برابری، کفو عربی زبان میں کہتے ہیں بالکل برابر، ہر فضیلت میں برابر، رتبے میں برابر، مرتبے میں برابر، خاندان میں برابر، شرافت میں برابر، نجابت میں برابر، فضیلت میں برابر۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی تو بچائے سیدہ نہ بچائے؟ تو علی اگر کہے میں نے بچایا تھا ابراہیم کو تو برابر ہے، تو سیدہ نے بھی بچایا۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے عقیدے کی بنیاد پہ مان لیتے ہیں لیکن یقین نہیں آتا۔ دلیل دوں، جناب سیدہ کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ جناب سیدہ کی کہانی، ایک سنارن تھی، اس کے گھر سے پانی بھرنے کے لیے نکلی۔ جب پانی بھرنے کے لیے پہنچی تو اپنے بچے کو بھی ساتھ لے لیا۔ وہاں پر پہنچی، پانی بھرنے لگی، اتنے میں شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کی آگ میں گر کر جل گیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کے آگے میں گر کر جل گیا، بھٹی میں گر کر جل گیا۔ سنارن نے جب یہ سنا تو بے ہوش ہو گئی۔ خواب میں دیکھا ایک معظمہ تشریف لائی ہیں اور کہتی ہے سنارن مت رو، جناب سیدہ کی کہانی سننے کی منت مان لے، اللہ
زندہ دہتی آگ سے نکال لے گا۔ سنارن نے عالم غشی میں منت مان لی، جب ہوش میں آئی تو دیکھا کہ سنارن کا لڑکا زندہ آگ سے واپس آ گیا۔ ارے جب جناب سیدہ سنارن کے لڑکے کو آگ سے بچا سکتی ہے تو ابراہیم کو نہیں بچا سکتی۔ ابراہیم کو بھی آگ سے بچایا، اور جس طرح سنارن کے لڑکے کو بچا لیا اس طرح اپنے شیعوں کو بھی بچا لیں گی۔ کسی کو اس بات میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ شیعوں کو کیسے بچائیں گی جب اس کو بچا لیا۔ اچھا یہ تو فضیلت ہے نا، ابراہیم نے مدد مانگی، نبی سے تو افضل ہے، جناب سیدہ نے مدد کی۔ مدد کرنے والوں میں جناب عیسیٰ گھر کی خبریں بتا دیا کرتے تھے۔ ایک دن جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ جب گزر رہے تھے تو ایک گھر سے شادیانوں کی آواز آ رہی تھی۔ تو جناب عیسیٰ نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا شادی ہو رہی ہے۔ جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا، اپنے ساتھیوں سے، دیکھو ابھی جب ہم واپس آئیں گے نا تو اس گھر میں رونا دھونا ہو رہا ہوگا۔ تمام ساتھی کہنے لگے